اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرات انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ سب سے آخر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر نبوت کا سلسلہ مکمل کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب معاشرہ تمام تر خرابیوں کا گڑھ بنا ہوا تھا۔ وہ دنیا کا پست ترین معاشرہ تھا۔ کوئی ایسی خرابی دنیا میں موجود نہیں جو اس معاشرے میں نہیں تھی۔ ظلم و ستم، لوٹ مار، زناکاری، شراب نوشی، سود خوری، تمام برائیاں اس معاشرے میں عروج پر تھی۔ انسانیت نام کی کوئی چیز اس معاشرے میں موجود نہیں تھی۔ وہ معاشرہ اس قدر پستی کا شکار تھا کہ عرب علاقے کے ساتھ ایک طرف ایران کی سرحدات ملتی تھی۔ ایران میں کسریٰ حکمران تھا اور بڑی منظم حکومت تھی اس کی۔ دوسری جانب عرب علاقے کی سرحدات روم کے ساتھ ملتی تھی۔ روم میں قیصر حکمران تھا، اس کی بھی بڑی منظم حکومت تھی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ایران کا حکمران کسریٰ اور روم کا حکمران قیصر، اور ان دونوں کی حکومتیں آپس میں ایک بالشت زمین کے لیے لڑتی تھیں۔ قرآن پاک میں ان کا تذکرہ موجود ہے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ اکثر ان کا آپس میں جھگڑا چلتا رہتا تھا، کبھی یہ غالب آ گئے، کبھی وہ غالب آ گئے، کبھی انہوں نے قبضہ کر لیا، کبھی انہوں نے قبضہ کر لیا۔ دوسری جانب عرب علاقہ ان کے بالکل قریب تھا، اور عربوں میں کوئی باقاعدہ منظم حکومت بھی نہیں تھی، کوئی فوج بھی نہیں تھی، بلکہ پورا علاقہ قبائل میں بٹا ہوا تھا۔ ہر قبیلہ اپنے آپ میں حکومت، اپنی ذات میں حکمران تھا۔ معاشی بدحالی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، کوئی اسلحہ بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ تو روم کی حکومت کے لیے عربوں پہ قبضہ کرنا کوئی دشوار نہیں تھا۔ ایرانی حکومت کے لیے عربوں پہ قبضہ کرنا کوئی دشوار نہیں تھا۔ وہ آپس میں تو لڑتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی عرب علاقے پر حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ عرب معاشرہ اس وقت اتنی پستی کا شکار ہو چکا تھا کہ دنیا کا کوئی حکمران ان پر حکومت کرنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ یعنی بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ حکمران کہتے ہیں کہ وہاں حکومت کر کے ہم نے کیا لینا ہے۔ بالکل یہی حالت تھی۔ جب سنگ دل باپ اپنی نوزائیدہ بیٹی کو زندہ درگور کرے اور اس پر فخر کرے، یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی اخلاقی حالت کیا تھی۔ بنو خزاعہ قبیلے کا سردار تھا، شراب کا عادی تھا، بیت اللہ کا متولی تھا۔ شراب کی ضرورت پڑی، شراب نہیں مل رہی تھی۔ قریش قبیلے کے سردار کے پاس شراب کا ایک مٹکا تھا، اس نے شراب مانگی، اس نے قیمت مانگی، پوچھا قیمت کیا چاہیے؟ تو قریش قبیلے کے سردار نے کہا کہ بیت اللہ کی چابی مجھے دے دو، شراب کا مٹکا آپ لے لیں۔ اس نے سودا کر لیا، ایک مٹکا شراب کے بدلے اس نے بیت اللہ کو بیچ دیا۔ بچہ پیدا ہوتا تھا، حلق میں سب سے پہلا قطرہ شراب کا ٹپکایا کرتے تھے۔ خواتین کی عزت غیر محفوظ تھی۔ یعنی آج کل فحاشی اور بے حیائی عروج پہ ہے، لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ اس زمانے کی بے حیائی اس سے زیادہ تھی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس زمانے میں بدکار بد کردار خواتین اپنے گھروں پر کھلم کھلا
جھنڈا لگاتی تھی اور ہر بندے کو یہ پیغام دیا کرتی تھی کہ یہاں جھنڈا لگا ہوا ہے، جو بندہ آنا چاہتا ہے وہ آ سکتا ہے۔ معاشی بدحالی اتنی تھی کہ یہ مردار کھانا اور بدبودار کھانا اور جانوروں کی کھالیں چوسنا اور چبانا اور کئی کئی دن مسلسل بھوکا پیاسا رہنا، یہ تو وہاں روز کا معمول تھا۔ تو نہ وہ لوگ معاشی طور پہ مضبوط تھے، نہ معاشرتی طور پہ مہذب تھے، نہ اخلاقی طور پہ ان کے اندر کوئی خوبی اچھائی نظر آتی تھی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ آپ نے جا کے اس معاشرے کو بدلنا ہے، اور آپ کے پاس وقت بالکل تھوڑا ہے، 23 سال کی قلیل مدت ہے، اور 23 سالوں میں بھی 13 سال تو آپ کو کام نہیں کرنے دیا جائے گا مکہ مکرمہ میں۔ جب آپ مدینہ منورہ جائیں گے تو آپ کے پاس صرف 10 سال ہوں گے، ان 10 سالوں میں آپ نے ان لوگوں کو بدلنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو بدل دیا، اور اس مختصر مدت میں کیا انقلاب آیا اور کیا تبدیلی آئی، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں کہ انسانی تاریخ میں کسی ایسے لیڈر، کسی ایسے رہبر کا نام بتا دیا جائے جس نے مختصر وقت میں اتنی بڑی تبدیلی اپنی قوم میں برپا کر رکھی ہو۔ معاشی خوشحالی آئی، امن و امان کو قائم کر دیا۔ وہ لوگ جو اخلاق سے بالکل عاری تھے ان کو اتنا اعلیٰ اخلاق سے متصف فرمایا کہ دنیا اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پاس موجود تھا، ایک بندہ آیا اور کہنے لگا، اللہ کے نبی، معاشی بدحالی، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، کئی دن ہو چکے ہیں، مسلسل بھوک کی حالت میں گزار رہا ہوں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہوا کرتی تھی، کئی مرتبہ 3 دن گزر جاتے تھے، آپ کی مبارک حلق سے روٹی کا ایک لقمہ بھی نیچے نہیں جاتا تھا۔ جنگ غزوہ خندق میں جب صحابہ کرام خندق کی کھدائی میں دن رات ایک کر کے مصروف تھے، پتہ نہیں کیسے جان نثار تھے وہ صحابہ، اور کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منظم کیا تھا، گرویدہ بنایا ہوا تھا۔ سردی کا موسم تھا، وقفے سے بارش شروع ہو جاتی تھی، اور دن رات ایک کر کے صحابہ کرام خندق کی کھدائی کر رہے تھے۔ ان صحابہ کے پاس پورے جسم کو ڈھانپنے کے لیے کپڑا بھی میسر نہیں تھا، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، وقت تھوڑا تھا، کام زیادہ تھا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دیکھتے تھے تو ایک آواز لگاتے تھے، اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ میرے جان نثار انصار اور مہاجرین ہیں، ان کی مغفرت کر دے۔ جب آپ اس انداز سے صحابہ کرام کی سینوں کو گرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام جواب میں کہا کرتے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ باہر اگرچہ سردی بہت تھی، یخبستہ ہوائیں چل رہی تھی، لیکن اندر ایمان کی حرارت ایسی تھی جو صحابہ کرام کو گرمائے رکھتی تھی۔ ان ایام میں ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کہ اللہ کے نبی، اب تو بھوک اتنی شدید ہو گئی، کئی دن ہو چکے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ملا، مجبوراً میں نے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی، فرمایا آپ نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے، میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے، میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اتنا معاشی طور پہ وہ لوگ تنگ دست تھے۔ لیکن پھر عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے شکوہ کیا، اللہ کی نبی، مالی تنگی ہے، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، تو مجھے فرمایا کہ عدی، اگر آپ کی زندگی لمبی رہی تو آپ دیکھ لیں گے کہ ایک آدمی گھر سے نکلے گا، اس کے ہاتھ میں سونا ہوگا،
اس کے ہاتھ میں چاندی ہوگی اور بھرے بازار میں آواز لگائے گا، او لوگو میرے پاس یہ زکوٰۃ کا سونا ہے، زکوٰۃ کی چاندی ہے، کوئی مستحق ہے جو مجھ سے لے لے؟ اس بندے کو زکوٰۃ کا مستحق کوئی نہیں ملے گا۔ پھر عدی بن حاتم فرماتے ہیں میں اسی مجلس میں حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک اور بندہ آیا، کہنے لگا اللہ کی نبی ہمارے علاقے میں کچھ لوگوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا ہے اور لوگوں کی جان کو خطرہ ہے، لوگوں کے مال کو خطرہ ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا، پھر فرمایا عدی اگر آپ کی زندگی لمبی رہی تو آپ دیکھ لیں گے کہ حیرہ مقام سے ایک خاتون چلے گی، مکہ مکرمہ تک سفر کرے گی اکیلے، اس کے پاس زیورات ہوں گے، اس کے پاس مال پیسہ ہوگا، اور یہ دور کا سفر تنے تنہا کرے گی۔ اس خاتون کو نہ اپنی جان کا خطرہ ہوگا، نہ مال کا خطرہ ہوگا، نہ عزت کا خطرہ ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں عدی بن حاتم کہ پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جیسے میرے محبوب نے فرمایا۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں کوئی لمبا عرصہ نہیں گزرا تھا حالات کو بدلنے کے لیے، خلفائے راشدین کے زمانے میں وہ فرماتے میں نے ایک بندے کو دیکھا جس نے ہاتھ میں سونا اٹھایا ہوا تھا اور بازار میں آوازیں لگا رہا تھا، وہ لوگوں میرے پاس زکوٰۃ کا سونا ہے، تم میں سے کوئی مستحق ہے؟ کوئی مستحق نہیں مل رہا تھا۔ لوگ معاشی طور پہ اتنے خوشحال ہو چکے تھے۔ ہمارے ملک کے حالات دیکھیں، 70-75 سال ہو چکے ہیں اور ہمارے حالات مزید پریشان کن ہوتے جا رہے ہیں۔ حیران ہیں کہ یا اللہ کیا کرے اس ملک کو۔ زکوٰۃ کا مستحق نہیں مل رہا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں ان کے پاس کچھ لوگ آئے، کہنے لگے حضرت ہمارے پاس کچھ زکوٰۃ اور صدقات کے اموال ہیں، ہم سے وصول کر لیں۔ حضرت نے فرمایا بیت المال میں اتنا مال موجود ہے کہ میں یہ لوگوں کو دے رہا ہوں، بیت المال میں کمی کوئی نہیں ہے، آپ لوگوں نے صدقات دینے تو خود لوگوں میں تقسیم کر لو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پوری کوشش کی لیکن کوئی مستحق نہیں مل رہا، کوئی مستحق نہیں مل رہا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا چلو مسلمانوں میں اگر کوئی مستحق نہیں ہے، ہماری ملک میں کچھ غیر مسلم لوگ ذمہ بن کے رہ رہے ہیں، ان کو دے دو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کی بھی دروازے کھٹکھٹائے ہیں، وہ بھی اتنے معاشی طور پہ خوشحال ہیں، وہ بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھ لو اگر ہماری اس معاشرے میں کچھ نوجوان بچے یا بچیاں ایسی ہوں جن کی شادیاں نہ ہو چکی ہوں تو ان اموال کے ذریعے ان کی شادیاں کروا دو۔ انہوں نے کہا ایسا کوئی بندہ نہیں ہے کہ مال نہ ہونے کی وجہ سے اس کی شادی مؤخر ہو رہی ہو۔ فرمایا اچھا پھر ان اموال کے دانے خرید لو، گندم خرید لو، باجرہ خرید لو، اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ ٹیلوں کے اوپر وہ باجرے بکھیر دو تاکہ ہوا میں اڑنے والے پرندے آئیں اور کھائیں، اور دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ اسلامی سلطنت میں پہاڑوں پہ رہنے والے پرندوں کی خوراک کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ معاشی خوشحالی اتنی تھی۔ پھر عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے جو دوسری پیشن گوئی فرمائی تھی امن و امان کا دورہ ہوگا، فرماتے ہیں کہ پھر میں ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے گیا تھا تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ ایک خاتون آئی ہے حیرہ مقام سے۔ حیرہ کوفہ کے قریب ایک مقام ہے۔ اب کوفہ اور مکہ میں 1 مہینے کی مسافت ہے، 1 مہینہ سفر کرنا پڑتا ہے۔ تو بتایا گیا کہ حیرہ مقام سے ایک خاتون چلی ہے اور اکیلے سفر کیا ہے، اونٹ پہ سوار، زیورات سے لدی ہوئی، اطمینان اور سکون کی حالت میں پورا سفر مکمل کیا۔ لوگوں نے اس خاتون سے پوچھا کہ آپ نے اتنا دور کا سفر کیا، پتہ نہیں کتنے صحراؤں کو اور کتنے جنگلوں کو اس نے کاٹا ہوگا، کتنے بیابانوں سے گزر کے وہ مکہ مکرمہ پہنچ گئی ہوگی، دن اور رات کا سفر کیا ہے، زیورات سے لدی ہوئی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کو اپنی عزت کے بارے میں، اپنے مال کے بارے میں، اپنی جان کے بارے میں کوئی ڈر نہیں لگا؟ اس خاتون کا جواب یاد رکھنے کے قابل ہے۔ خاتون نے کہا قسم ہے اس پروردگار کی جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے کہ میں نے حیرہ سے لے کے مکہ مکرمہ تک سارے لوگوں کو ایسا پایا جیسا کہ ایک ماں کی اولاد ہو، امن و امان ایسا قائم کیا تھا۔ آخر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں اتنی تبدیلی کیسے آئی؟
بدحالی خوشحالی میں کیسے تبدیل ہو گئی، تنگی فراخی میں کیسے بدل گئی، بد اخلاقی خوش اخلاقی میں کیسے تبدیل ہو گئی، اور وہ گرا پڑا معاشرہ اس قدر بلندی پہ کیسے پہنچ گیا۔ اقوام عالم کے سامنے مسلمانوں کو اللہ نے وہ عزت عطا فرمائی، وہ عروج عطا فرمایا کہ دوسری اقوام کے حکمران جب ان کے سامنے مسلمان حکمرانوں کے نام لیے جاتے تھے ان پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ ہارون الرشید اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا اور دیکھا ہوا کے جھونکوں کے ساتھ بادل تیزی سے چل رہا ہے۔ ہارون الرشید نے آسمان کی طرف دیکھا، بادل گزر گیا، پھر بادل کو خطاب کیا، سیری حیثما شئت انت سیری، بادل تو جہاں چاہتا ہے تو چلا جا، فإنما یأتینی خراجک، تو جہاں برسے گا تیرے پانی سے پیدا ہونے والی پیداوار کا خراج میرے بیت المال میں آئے گا، تو جہاں چاہتا ہے چلا جا، تیرے پانی سے پیدا ہونے والی پیداوار کا خراج میرے بیت المال۔ یہ مسلمان حکمرانوں کی شان تھی۔ ایسا کیوں ہوا تھا، یہ تبدیلی کیوں آئی تھی؟ تو سمجھ لیں قرآن پاک نے اس حقیقت سے پردہ ہٹایا ہے۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کی 4 صفات کا تذکرہ فرمایا تھا کہ ان 4 صفات کی بدولت وہ معاشرہ فلاح پا گیا، وہ عروج پہ چلا گیا، وہ بلندی پہ چلا گیا، اور ان 4 صفات کا مرکز اور محور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے 4 امور کا اہتمام فرمایا تھا۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، 4 کام کیے، آگے پھر کیا نتیجہ نکلا، پھر اللہ نے مختصر الفاظ میں نتیجے کا اعلان کیا، اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ 4 کام کیے تھے اور وہی 4 کام آج بھی کرنے چاہیے۔ اگر ہم نے آج انہی 4 کاموں کو مکمل کر لیا، میں فقط امید نہیں کرتا، میں 200% یقین کرتا ہوں کہ آج بھی یہ گری پڑی امت اقوام عالم کے سامنے سر اٹھا کے جینے کے قابل ہو جائے گی۔ یہ معاشی بدحالی خوشحالی میں تبدیل ہو جائے گی، بد امنی امن میں تبدیل ہو جائے گی۔ صرف یہ 4 کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حضرات صحابہ کرام کو اگر عظمتیں ملی تھی تو ان 4 کاموں کی وجہ سے ملی تھی۔ فالذین آمنوا بہ، آمنوا بہ، ایمان لائے تھے۔ ایمان کی ایک ظاہری صورت ہے، ایک ایمان کی اصل حقیقت ہے۔ ظاہری صورت میں تو ہم سارے مسلمان ہیں، سارے کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن فقط یہ صورت کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کی حقیقت چاہیے۔ وہ ایمان جو ہمیں اعمال پر مجبور کرے، وہ ایمان جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر مجبور کرے، ایسا ایمان چاہیے۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، اس میرے سے پہلے بھائی فرما رہے تھے، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل کا مسلمان ہونا ضروری ہے، یہ ایمان دل میں اترتا ہے، اور جب یہ دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو پھر بندے کے کارنامے ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا والے حیران رہ جاتے ہیں۔ ہمارے پاس ایمان کی صورت ہے، حضرات صحابہ کرام کے حالات پڑھیں تو پتہ چل جائے گا کہ آخر کیا وجہ تھی جو اس طرح وہ ڈٹ جاتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی لاؤ لشکر تھا کیا ان کے پاس اپنا خاندان قبیلہ تھا؟ کیا ان کے پاس مال پیسہ تھا؟ کیا ان کے پاس کوئی فوج تھی؟ نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار و اغیار کے تمام تر مظالم کے باوجود ڈٹے ہوئے تھے، اور ہمیشہ کے لیے احد احد کا نعرہ ان کی زبان سے بلند ہوتا تھا۔ اس کی وجہ اور کچھ بھی نہیں تھی، صرف ایک کمال تھا، آمنوا بہ، ایمان لائے تھے اور ایمان کی حقیقت ان کو حاصل تھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار اور یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایمان تھا ان کے پاس۔ فالذین آمنوا بہ، ہمارا ایمان اور ان کا ایمان بہت فرق ہے۔ غزوہ تبوک کا واقعہ،
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को तैयार कर लिया, जिहाद पे जाना है। सहाबा किराम जोश जज्बे के साथ तैयार हो गए। मुनाफिकीन तो कह रहे थे ला तनफिरू फिल हर्र, ओ गर्मी बहुत शदीद है, गर्मी में हम नहीं जा सकते। तबूक का गज़वा बहुत मुशक्कत वाला सफर था, लेकिन सहाबा किराम थे कि कोई भी चीज उनके लिए रुकावट न बन सकी। अच्छा, सहाबा किराम खुद तो तैयार हो रहे थे, लेकिन कुछ सहाबा ऐसे थे कि जिनके पास सवारियों का इंतजाम नहीं था, खर्च करने का माल पैसा उनके पास नहीं था। उनके दिलों की कैफियत क्या थी? कुरान पाक ने वो कैफियत बयान फरमाई है, वला अलल्लज़ीना इज़ा मा अतौका लितहमिलहुम कुल्त ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि तवल्लौ व अयुनुहुम तफीज़ु मिनद्दम हज़नन अल्ला यजिदु मा युनफिकून। वो सहाबा जब वो आपके पास आते थे कि आप अल्लाह के नबी हमारे लिए कोई सवारी का इंतजाम कर दें, हम भी जिहाद पे जाने के लिए बेताब और बेकरार हैं, और आप इनको जवाब देते हैं कि मेरे पास तो सवारी का इंतजाम नहीं है। तवल्लो, तो ये सहाबा ये रुख फेर लेते हैं। व अयुनुहुम तफीज़ु मिनद्दम, कि उनकी आंखें आंसू बहा रही होती हैं। हज़नन अल्ला यजिदु मा युनफिकून, ये बेचारे परेशान थे, काश कि हमारे पास भी माल पैसा होता, हमारे पास भी सवारी होती कि हम रसूलुल्लाह के साथ जिहाद पे चले जाते। ये ईमान ऐसा था। हमारा ईमान तो ऐसा है कि हम तो अपने नरम गरम बिस्तर से ईमान हमें उठा के मस्जिद में नहीं ले आ सकता। करवटें बदल रहे होते हैं, अजान की आवाज हम सुन रहे होते हैं, लेकिन हमारा ईमान हमें मुसल्ले से बिस्तर से उठा के मुसल्ले पे नहीं ले जा सकता। इतना कमजोर ईमान, इतना डामाडोल ईमान, ये नहीं चलता। ईमान की हकीकत चाहिए। फल्लज़ीना आमनू बिही, सहाबा किराम ईमान लाए थे, और जब एक मर्तबा उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर दुनिया की कोई ताकत उनको हिला नहीं सकी। हमारा हाल ये है, दुनियावी अगराज सामने आते हैं, हमारा ईमान डगमगा जाता है। कोई खूबसूरत ठप्पा नजर आ जाए, हमारा ईमान बह जाता है, बहाव में चले जाते हैं। कहीं इलाज मुआलजे के नाम पे हम अस्पतालों में चले जाते हैं, अपना ईमान बेच के आ जाते हैं। कोई बिरून मुल्क के वीजे की खातिर अपना ईमान बेच देता है। हमारा तो ईमान इतना कमजोर है। नहीं, फल्लज़ीना आमनू बिही, सहाबा किराम ने एक ये काम किया था। वअज़्ज़रूहु, सहाबा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम की थी। ताज़ीम कैसी? मैं तफसील से बयान नहीं कर सकता, वक्त मुख्तसर है। सुलह हुदैबिया का वाक़या है। हज़रत उर्वा बिन मसऊद सक़फ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी ईमान नहीं लाए थे। कुफार कुरैश की, जो कुफार मक्का की जानिब से नुमाइंदा बन के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुज़ाकरात करने के लिए गए थे। एक तरफ वो मुज़ाकरात कर रहे थे, वो बड़े समझदार और दाना थे, एक तरफ मुज़ाकरात कर रहे थे, दूसरी जानिब वो हजरात सहाबा किराम के हालात का बगौर मुशाहदा भी कर रहे थे कि ये सहाबा अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किस कदर मोहब्बत करते हैं। मुज़ाकरात तो कामयाब न हुए। फिर ये उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी कुरैश मक्का के पास चले गए और उनको बताया कि वल्लाहि लक़द वफ़द्तु अला किस्रा फ़ी क़ौमिही व अला कैसर फ़ी क़ौमिही व अला निजाशी फ़ी क़ौमिही, कसम है खुदा की, मैंने ईरान के बादशाह किस्रा को अपने दरबार में देखा है, मैंने रूम के बादशाह कैसर को उसके दरबारियों के दरमियान देखा है, मैंने हबशा के बादशाह निजाशी को उनके दरबारियों के दरमियान देखा है, लेकिन मैंने किसी कौम को अपने बादशाह के साथ इस कदर मोहब्बत करते हुए नहीं देखा है जिस तरह कि मैंने इस कौम को अपने पैगंबर के साथ मोहब्बत करते हुए देखा है। और फिर उसने अगली बात की कि जब ये बात करता है तो सारे लोग हमतन गोश होकर मुतवज्जे हो जाते हैं, और जब ये खामोश होता है तो सारे लोग सर झुका के बैठ जाते हैं। और फिर कहा वल्लाह ला यतनख़्ख़मु नुख़ामतन इल्ला वक़अत फ़ी यद अहदिहिम, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई लुआब थूकते हैं, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, लुआब थूकते हैं, ये लोग उनका लुआब भी जमीन पे गिरने नहीं देते, हाथ आगे करके उठा लेते हैं और अपने चेहरों पे मल लेते हैं। वअज़्ज़रूहु, सहाबा किराम ने रसूलुल्लाह की ताज़ीम की थी। वनसरूहु, रसूलुल्लाह की मदद की थी। मदद कैसी की थी? मैंने पहले अर्ज किया कि मैं ज्यादा तफसील से बयान नहीं कर सकता। ग़ज़वा बदर का वाक़या था।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के काफले का पीछा करने के लिए निकले थे। ये ख्याल ही नहीं था कि हमारा तो मुसल्लह लश्कर के साथ वास्ता पड़ेगा। ख्याल ये था कि वो काफले को रोकना है, और काफले में तो चंद लोग होते हैं, तो गोया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम कोई तैयारी करके नहीं गए थे कि हमने बाकायदा जिहाद की तैयारी करनी है, वहां मुसल्लह लश्कर से मुकाबला करना है, इस तरह कोई प्रोग्राम ही नहीं था। लेकिन काफला तो बच निकलने में कामयाब हो गया, उधर से कुफार का लश्कर सामने आ गया। अब हालात इतने हंगामी और गैर यकीनी बन गए थे, गैर मुतवक्के तौर पे वो लोग सामने आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से मशवरा किया, अशीरु अलैया अय्युहन्नास, लोगों मुझे मशवरा दो, मुझे क्या करना चाहिए, हमारा तो प्रोग्राम कुछ और था, ये तो और मामले से हमारा वास्ता पड़ गया, क्या करना चाहिए। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत बलीग अंदाज में अपनी वफादारी का यकीन दिलाया। हजरत हुजूर ने फिर फरमाया, अशीरु अलैया अय्युहन्नास, लोगों मुझे मशवरा दो, मुझे क्या करना चाहिए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी वफादारी और अपनी बहादुरी का मुजाहरा कर लिया। फिर फरमाया, अशीरु अलैया अय्युहन्नास, ओ लोगों मुझे मशवरा दो, मुझे क्या करना चाहिए। फिर हजरत मिक़दाद बिन अस्वद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, अर्ज किया, अल्लाह के नबी, ला नक़ूलो कमा क़ालत बनु इसराईल लिमूसा इज़हब व अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। अल्लाह की नबी, हम वो बात नहीं करते जो बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहि सलाम से की थी। बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहि सलाम से कहा था, इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, मूसा आप भी जाएं, आपका रब भी जाए, तुम क़िताल करो, हम यहीं बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी, हम वो लोग नहीं हैं, वलाकिन नुक़ातिलु अन यमीनिका व अन शिमालिक व बैन यदैक व खल्फक। अल्लाह के नबी, हम आपके दाएं बाएं आगे पीछे हर जानिब से क़िताल करेंगे। सहाबा किराम फरमाते हैं कि हजरत मिक़दाद बिन अस्वद ने जो बात फरमाई थी वो हम सब के दिलों की तर्जमानी की थी, लेकिन तर्जमानी का शरफ उनको हासिल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खुशी से तमतमा रहा था, और हर सहाबी ये तमन्ना कर रहा था, काश के ये अल्फाज मैं अदा कर लेता, मैं रसूलुल्लाह की खुशी और मसरत का जरिया बन जाता। वह नसारू हो, उन्होंने मदद की। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अव्वल दिन से लेकर आखिर दिन तक किस अंदाज से रसूलुल्लाह की मदद की थी, वो मुस्तकिल एक बाब है, मुस्तकिल एक मौजू है। एक सहाबी दूसरे से बढ़ के रसूलुल्लाह की मदद करने वाले और उनके ऊपर अपनी जान माल औलाद सब कुछ निछावर करने वाले थे। वनसरू हो वत्तबउन नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मअहू। सहाबा किराम का तीसरा कारनामा यह था कि उन्होंने उस नूर की पैरवी कर ली जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नाजिल किया गया था। नूर से मुराद कुरान है, नूर से मुराद हदीस है, वो वही जो कुरान और हदीस पर मुश्तमिल है। हजरात सहाबा किराम ने उस वही की पैरवी की थी। फकत खाली खूली नारे लगाने वाले नहीं थे, वो सच्चे और हकीकी मुसलमान थे, कुरान पर अमल करने वाले, अहादीस पर अमल करने वाले। आज तो हमारा हाल ये है कि सिगरेट छोड़ना हमारे लिए दुश्वार, और वो सहाबा उस मुआशरे में शराब इतनी आम थी, जैसे मैंने कहा कि बच्चा पैदा होता था, हल्क में सबसे पहला कतरा शराब का टपकाया करते थे। फिर जब शराब की हुर्मत का ऐलान हुआ, सहाबा किराम, हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, हम घर में बैठे हुए, मैं मेहमानों को प्याले भर भर के पेश कर रहा था कि लोगों ने प्याले हाथ में उठाए हुए मुंह तक पहुंचाए हुए थे। गली में से कोई बंदा गुजर रहा था, ऐलान कर रहा था, अला इन्नल खम्र कद हुर्रिमत, अला इन्नल खम्र कद हुर्रिमत, सुनो सुनो शराब हराम हो चुकी है, शराब हराम हो चुकी है। वल्लाह, कसम खुदा की, ला मा राजऊहा वला सअलु अन्हा बअदहु अबदा। वो जो साथियों के पास जब पैगाम पहुंचा, उन्होंने ये नहीं पूछा पता तो कर लो ये ऐलान कौन कर रहा है, सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, पता भी नहीं किया। फौरन प्याले हटा लिए, गिरा दिए, प्याले तोड़ दिए, मटके बहा दिए। फरमाते हैं दोबारा पूछा भी नहीं कि शराब का क्या बना। एक मर्तबा ऐलान सुना, बस सब ने शराब तर्क कर दी। 6 महीने तक शराब की बदबू मदीना की गलियों में महसूस होती थी, इस कदर शराब लोगों ने बहाई थी।
وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اتباع کرنے والے تھے، اتباع کرنے والے، رسول اللہ کے ایک ایک حکم پہ مرنے مٹنے والے تھے، مرد حضرات، صحابیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو فرمایا تھا تم راستے میں نہ چلا کرو، اگر کبھی گھر سے باہر نکلنا پڑے تو راستے کے درمیان میں چلنے کی بجائے کنارے پہ چلا کرو۔ پھر ان خواتین نے کنارے پہ چلنا شروع کر دیا، اتنا کنارے پہ چلتی تھی کہ دیواروں کے ساتھ گھسٹ گھسٹ کے ان کے دوپٹے پھٹ جایا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ کنارے پہ چلنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی وفات کے وقت معمر تھی، عمر رسیدہ تھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑ لو، اپنے گھروں میں قرار پکڑ لو، یہ خواتین کو خطاب ہے۔ چنانچہ حضور کی وفات کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں رہتی تھی، حجرے سے باہر نہیں نکلتی تھیں، یہاں تک کہ حج اور عمرہ کرنے کے لیے بھی نہیں جاتی تھیں۔ کسی نے پوچھا الا تحجین وتعتمرین، جیسے عام لوگ حج اور عمرہ کرتے ہیں، مدینہ منورہ تو مکہ سے اتنا دور نہیں ہے، آپ آسانی سے حج کر سکتی ہیں، عمرہ کر سکتی ہیں، آپ حج اور عمرہ کیوں نہیں کرتی؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا قد حججت واعتمرت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ایک مرتبہ حج کیا، اسی حج کے سفر میں میں نے عمرہ کیا ہے، میں نے ایک عمرہ کیا ہے، ایک حج کیا ہے۔ والآن امرانی ربی ان اقر فی بیتی، اب میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں گھر میں قرار پکڑ لوں، کیونکہ رب نے فرمایا وقرن فی بیوتکن، گھروں میں قرار پکڑ لو، لہٰذا رب کا حکم یہ ہے کہ میں گھر میں قرار پکڑ لوں، میں عمرہ کرنے کے لیے بھی نہیں جاؤں گی۔ راوی کہتا ہے کہ واللہ، قسم ہے خدا کی، ما خرجت من باب حجرتها حتی اخرجت جنازتها، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے کے دروازے سے باہر نہیں نکلی یہاں تک کہ ان کا جنازہ نکال دیا گیا۔ جی ہاں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کی اتباع کر لی حضرات صحابہ کرام نے جو رسول اللہ پر نازل کیا گیا تھا۔ یہ چار کام کیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے نتیجہ سنایا اولئک هم المفلحون، وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، دنیا کی عظمتیں اور عزتیں ان کا مقدر بن گئیں، آخرت کے درجات عالیہ کا وعدہ بھی انہی حضرات کے ساتھ ہو چکا ہے۔ یہ چار کام ہم نے بھی کرنے ہیں۔ چنانچہ پہلا کام فالذین آمنوا بہ، ایمان ہمارا ہے، لیکن ہمارا ایمان فقط صورت ہے، حقیقت نہیں ہے۔ ایمان کی حقیقت کو پانے کے لیے اس ایمان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے، بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کی خاطر آپ کو علماء کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا، مشائخ اور صوفیاء کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا، دین کی دعوت کا کام کرنے والوں کی معیت اختیار کرنی ہوگی، چونکہ یہ وہ راستے ہیں جن کے ذریعے ایمان بنتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے آپ کی مسجد کا امام جو 8,000 اور 10,000 روپے ماہانہ لے کے پورا مہینہ خدمت کرتا ہے اور 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، آپ لوگوں کی ڈیوٹی 8 گھنٹے ہوتی ہے، وہ 24 گھنٹے ڈیوٹی پہ ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ جنازہ بن جائے اور جنازے والے کہہ دے کہ 12 بجے جنازہ پڑھانا ہے، رات کے 12 بجے، مولوی صاحب انکار نہیں کرتے کہ وہ میری ڈیوٹی کا وقت نہیں ہے، میں تو اس وقت آرام کر رہا ہوتا ہوں۔ اگر آپ 12 بجے اس کا دروازہ کٹکھٹائیں کہ بھائی بچے کو دم کرنا ہے یا بچہ پیدا ہوگی یا کان میں اذان دینی ہے، وہ کبھی انکار نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ 8-10 ہزار میں پورا مہینہ خدمت کرتے ہیں، اس کی وجہ اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ مدرسے میں انہوں نے جو 8-10 سال گزارے ہوتے ہیں، کم از کم اتنا ایمان ان کا بن چکا ہوتا ہے کہ وہ 8,000 اور 80,000 میں کوئی فرق نہیں کرتے، وہ صرف دین کی خدمت کو مد نظر رکھتے ہیں۔ آپ ان کو کہہ دیں کہ یہ 8,000 چھوڑ دے، وہاں 80,000 پہ آپ کو اور ڈیوٹی کرنی پڑے گی، وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا پھر دین کا کام مجھ سے رہ جائے گا، میں تو دین کے کام کو مقدم۔ یہ اصل ایمان ہے جو مدرسے میں بنتا ہے، مسجد میں بنتا ہے، اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنے سے یہ ایمان بنتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے رسول اللہ کی صحبت اٹھائی تھی، پھر ان کا ایمان بنا تھا، تو اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے بندے کا ایمان بن جاتا ہے۔ تو پہلے تو ہم نے ایمان کو بنانا ہے،
पहला काम। दूसरा ये कि वअज़्ज़रू हो, रसूलुल्लाह की ताज़ीम करनी है। रसूलुल्लाह इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, हज़रात सहाबा किराम के दरमियान मौजूद थे, तो हज़रात सहाबा किराम ने रसूलुल्लाह की ताज़ीम की। अब मेरा भी जी चाहता है कि मैं तो बदकिस्मत निकला कि 14 सदियों के बाद आया, काश कि मैं भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पैदा हो चुका होता, मैं भी रसूलुल्लाह की सोहबत में बैठा होता, मैं भी आपके चेहरे को टिकटिकी बांध के देख लेता, कभी आपके मुबारक मुंह से निकलने वाले मुबारक लुआब को मैं भी अपने चेहरे पर मल लेता, कभी आपकी वुज़ू का बचा हुआ पानी मैं भी अपने चेहरे पर मल लेता। मेरा दिल बहुत चाहता है, लेकिन मैं तो बदकिस्मत साबित हुआ, रसूलुल्लाह का ज़माना मैंने नहीं पाया, रसूलुल्लाह की सोहबत मैंने नहीं पाई। हाँ, रसूलुल्लाह के जानशीन, आपके सच्चे वारिस हज़रात उलमाए किराम जो मिंबर और मसल्ले के वारिस हैं, वो इस वक्त मेरे दरमियान मौजूद हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं। लिहाजा हम अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन मेहमानों की खिदमत करेंगे, इनकी ताज़ीम करेंगे, इनका एहतराम करेंगे, तो मैं बड़ी वसूख से कहता हूं कि ये ऐसे होगा जैसा कि आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम की है। ये रसूलुल्लाह के मेहमान हैं, ये आपके वारिस हैं, जानशीन हैं, इन उलमा की ताज़ीम हम पर लाजिम है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हज़रात उलमाए किराम की ताज़ीम आज से 20 साल पहले जिस अंदाज से हमारे मुआशरे में होती थी, आज अफसोस से कहना पड़ता है कि उसका 10वां हिस्सा भी बाकी न रहा। चुनांचे आज का नौजवान बहुत बेबाकी के साथ, बहुत लापरवाही के साथ हजरात उलमाए किराम की तौहीन और तज़हीक कर रहा होता है। बल्कि सिर्फ नौजवान नहीं, हर बंदा, गोया कि हमने उलमा को अपने आम लोगों की तरह एक बंदा समझा हुआ है, जो चाहे हम सलूक करें। तो मेरे भाइयों, ये आम लोगों की तरह लोग नहीं हैं, ये अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, ये जो अल्लाह की किताब के वारिस बने हुए हैं, ये खुद नहीं बने हुए, किसी जहानत और काबिलियत की बुनियाद पे ये आलिम नहीं बने, समझदारी और दानाई की वजह से आलिम नहीं बने। ये आलिम कैसे बनते हैं? आखिर ये बाकी काबिल लोग आलिम क्यों नहीं बनते? बाकी समझदार और दाना लोग आलिम क्यों नहीं बनते? ये जो आलिम बनते हैं, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, ये मेरे बंदों में से मेरे चुने हुए बंदे हैं, चुने हुए बंदे हैं, ये सिलेक्टेड लोग हैं। और सिलेक्टेड का तो ख्याल रखा जाता है, उनकी तो रियायत की जाती है, तो ये सिलेक्टेड लोग हैं, अल्लाह ने इनका चुनाव किया है। तो ये खुद ब खुद इकट्ठे नहीं होते। इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, आज जिन तलबा की सरबंदी होगी, तो ये तलबा अपनी काबिलियत या अपनी समझदारी और दानाई की बुनियाद पे मदरसे में नहीं आए, बल्कि इनका अल्लाह ने चुनाव किया था। पूरे महल्ले पे अल्लाह नजर डालता है, उसी महल्ले में एक घर अल्लाह को पसंद आता है, उसी घर के 10 अफराद में से एक बच्चे को उठा लेता है, अपने दीन के इल्म के लिए मुंतखब कर लेता है। पूरे गांव पे अल्लाह नजर डालता है, वहां से एक बच्चे को उठा लिया, मदरसे में पहुंचा दिया। तो ये मुंतखब लोग होते हैं, और जो मुंतखब होते हैं फिर उनके बारे में किसी किस्म की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाता। लिहाजा मैं आपसे माजरत के साथ अर्ज करूं कि रसूलुल्लाह की ताज़ीम बराह रास्त हम नहीं कर सकते, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन हज़रात उलमाए किराम की ताज़ीम करें। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि अगर रूए ज़मीन पर उलमा अल्लाह के औलिया न हो, तो कोई और बंदा अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता। रूए ज़मीन पर उलमा अल्लाह के औलिया न हो, तो कोई बंदा ज़मीन पर अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता। तो अगर उलमा अल्लाह के औलिया हैं, तो अल्लाह ताला अपने औलिया के बारे में खुद फरमाते हैं, मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे एक वली के साथ दुश्मनी करता है तो उसके खिलाफ मेरा ऐलान जंग है। तो अल्लाह जिसके खिलाफ ऐलान जंग करे, वो कभी कोई खैर भलाई पा सकता है, उसको जिंदगी में कहीं कोई अच्छाई मिल सकती है। हराम है उस पर खैर और भलाई जिसके खिलाफ अल्लाह ताला ऐलान जंग करे। और हमारी कौम के अंदर अल्लाह ताला माफ करे, यही 2 बुराइयां हैं। एक तो सूदखोर के खिलाफ रसूल अल्लाह की जानिब से ऐलान जंग है, फ़इन लम तअज़नु
फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही। एक उलमा से बुग़्ज़ और अदावत रखने वाले के बारे में अल्लाह ताला ने ये ऐलान फरमाया है। और यही दो कमज़ोरियाँ हमारे मुआशरे में अरूज पे हैं। सूदी कारोबार, सूदखोरी। सूद किसी फ़र्द को शिकंजे में कस ले, उसको निचोड़ के रख देता है, और सूदी मामला किसी कौम को शिकंजे में कस ले, उसको भी निचोड़ के रख देता है। आज अगर हमारी कौम शिकंजे में आ चुकी है और निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, उसकी वजह सिर्फ यह है कि हम सूदी मामलात कर चुके हैं, अपने मुल्क के अंदर हो या बाहर की दुनिया के साथ हों। इसलिए अल्लाह की जानिब से हमारे खिलाफ ऐलान जंग है। जब तक ये कौम इज्तिमाई तौर पे तौबा नहीं करेगी, निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। दूसरा ये कि उलमा किराम की तज़हीक, उनकी तौहीन, उनकी बेहुरमती, ये आज आए रोज हमें देखने को मिलता है। सोशल मीडिया पे लोग इस कदर बेबाक हो चुके। मेरे भाइयों, एक आम मुसलमान, एक गुनाहगार मुसलमान की इज्जत का नुकसान करना, उसके खिलाफ झूठी बातें आगे फैलाना, प्रोपेगंडा करना, उसकी तौहीन करना, शरीयत इजाजत नहीं देती। मोबाइल फ़ोन के ज़रिए लोग दूसरों की बातें रिकॉर्ड करके फिर आगे भेजते हैं और उसकी तौहीन और तज़लील करते हैं और उनकी बुराइयां लोगों के सामने खोलते हैं और तजस्सुस कर रहे होते हैं, लोगों की बुराइयों के टोह में लगे होते हैं। ये सब कुछ शरीयत की तालीमात के खिलाफ है। कोई बंदा हमारा कितना बड़ा मुखालिफ क्यों ना हो, लेकिन शरीयत इस बात की इजाज़त तो नहीं देती कि हम उसकी इस तरह उसकी तौहीन करें या उसकी तज़लील करें, उसकी इज्जत का नुकसान करें। शरीयत हमें इस बात की इजाजत नहीं देती। फिर जब आम मुसलमानों की इज्जत का ये मकाम है, तो हजरात उलमा किराम के खिलाफ बोलना, और फिर खास तौर पे महल्ले में जिस आलिम ने 5 साल 10 साल अहले महल्ला की खिदमत की, दीनी रहनुमाई की, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, बीमारों को दम करते हैं, फौत शुदागान के जनाजे पढ़ते हैं, हमें जुम्मा पढ़ाते हैं, दरस कुरान देते हैं, नमाज, 10 साल की खिदमत, और उसके नतीजे में 10 साल जिसने इमाम के पीछे नमाज पढ़ी है, किसी भी मौके पे इमाम के खिलाफ कोई मौका हाथ आ जाए तो मौका हाथ से जाने नहीं देते। यही मुक्तदी के 10 साल इमाम के हाथ छूमते रहे, और 10 साल के बाद थोड़ी सी भी कोई गलती हो गई, कभी गलती हो चुकी होती है, कभी खामखा गलत फहमी होती है, गलती नहीं होती, लेकिन इमाम के खिलाफ वो सिलसिला शुरू कर देते हैं कि जैसा कि कार सवाब समझते हुए एक आलिम की तौहीन और तज़लील कर रहे होते हैं। तो इज्तिनाब करना चाहिए। हज़रात उलमा किराम की खिदमात का एतराफ़ करें। सच्ची बात यह है कि बहुत कलील मुआवजे के साथ हज़रात उलमा किराम बहुत बड़ी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। बहरहाल मैं ये बात अर्ज़ कर रहा था कि फल्लज़ीना आमनू बिही, एक तो हमें ईमान लाना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि ईमान है, मैं कहता हूँ ये हकीकी ईमान नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो तुम ईमान लाओ। कुरान में अल्लाह ने फरमाया ईमान वालो तुम ईमान लाओ। सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ फरमाया कि ईमान वालो, फिर कहा जाता है आमिनू तुम ईमान ले आओ। तो जवाब दिया जाता है कि जी हाँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू जिसके पास ईमान की जाहिरी सूरत है, आमिनू तुम ईमान की हकीकत को अपना लो। तो फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु, रसूलुल्लाह की ताज़ीम कर ली, व नसरूहु, रसूलुल्लाह की मदद कर ली। अच्छा, ताज़ीम तो हमने हज़रात उलमा किराम की ताज़ीम करनी है, ये हकीकत में रसूलुल्लाह की ताज़ीम है। व नसरूहु, रसूलुल्लाह की मदद कर ली। सहाबा किराम ने अपनी ज़िंदगी में रसूलुल्लाह की बराह रास्त मदद की है। आज हमारे दरमियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं है, अलबत्ता आपका दीन तो हमारे दरमियान मौजूद है, मदरसा तो मौजूद है, मस्जिद तो मौजूद है। हम आपके लाए हुए दीन की मदद करेंगे, दीन के दिफा में, दीन के नशर इशाअत में, अगलों तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा करेंगे। तो ये ऐसा होगा जैसा कि हम रसूलुल्लाह की मदद कर रहे हैं। व नसरूहु, मदारिस की खिदमत करें, मदारिस के साथ ताउन करें, अहले मदारिस के साथ ताउन करें। पहले जो लोग मदारिस में चंदा बड़ा दिल खोल के दिया करते थे, आज उनके दिलों को भी ताले लग गए हैं, क्योंकि हालात ठीक नहीं है, कारोबार ठीक नहीं है। मेरे भाइयों, अगर आपके 4 बच्चे हैं और 4 बच्चों के खर्चे पूरे करने के लिए परेशान हैं, अच्छा भला कारोबार भी आपका चल रहा है, तो जिस मदरसे में 400 बच्चे होते हैं
تو اس محتمم صاحب کا 400 بچوں کے اخراجات پورا کرنے کے لیے پریشان ہونا ایک بدہی معاملہ ہے. وہ کتنا پریشان ہوں گے. بجلی کا بل ادا کرنا ہوتا ہے, پھر کھانے پینے کے خرچے ہیں, بچوں کی تعلیم کے اخراجات ہیں, رہائش ہے, تعمیرات ہیں. میں سلام کرتا ہوں ان علماء کرام کو کہ جس معاشرے میں لوگ اپنے 2 بچوں کو پالنے کے لیے پریشان ہیں, خودکشی کر رہے ہیں, اسی معاشرے میں حضرات علماء کرام اپنے اپنے مدارس میں سینکڑوں بچوں کی جملہ ضروریات کو بھی پورا کرتے ہیں, تعلیم اور تربیت کا اہتمام بھی کرتے ہیں. ان علماء کرام کا معاشرے پر احسان ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ میرا چونکہ آج کل کاروبار ٹھیک نہیں ہے تو لہٰذا موٹے موٹے تالے لگا دوں اپنے الماری کو تاکہ پیسے باہر نکل نہ جائے, تو اس طرح پیسے بڑھیں گے؟ پیسے بڑھیں گے نہیں, کبھی نہیں بڑھ سکتے. بڑھتے کیسے ہیں؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات ویربی الصدقات ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ. جس پر رزق تنگ کر دیا جائے اس کو چاہیے کہ جو اس کے پاس موجود ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے. میں پوری قوم کو یہ وثوق سے یہ بات کرتا ہوں کہ اگر اسی قوم نے دین کے اوپر خرچ کرنا شروع کر دیا جو بھی ان کے پاس ہے, پھر یہ رزق اللہ کے خزانوں سے آتا ہے, یہ IMF سے نہیں آتا. اور اگر IMF پہ ہمارا یقین آ گیا نا تو اس طرح ذلیل ہوتے رہیں گے, مزید ذلیل ہوں گے. اگر ہم اللہ کے خزانوں پہ نظر ڈالیں گے تو پھر اللہ تعالی ہمیں اپنے خزانوں سے دے گا. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم مدارس پہ خرچ کریں. وَنَصَرُوهُ رسول اللہ کی مدد یہ ہے کہ رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کی مدد کی جائے. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, قرآن و حدیث کی اتباع کریں. پھر اگر ہم یہ 4 کام کریں گے تو پھر آگے نتیجہ وہی ہے, اولئک هم المفلحون. لیکن یہ 4 کام ہم تب کریں گے جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی تعلیمات کا پتہ ہوگا. رسول اللہ کی سیرت کے بارے میں جیسے ان حضرات علماء کرام نے ایک مختصر جامع کورس مرتب کیا اور لوگوں کو پڑھایا اور لوگوں کے اچھے تاثرات سامنے آئے ہیں, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کے بارے میں, آپ کے اخلاق کے بارے میں, آپ کے کمالات کے بارے میں باخبر ہوں. آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ کوئی بندہ, کوئی بھی ایمان کا ڈاکو تھوڑی سی بات کر لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں جو اعتراض کی صورت میں ہو, فوراً نوجوان کے دماغ میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں کہ بات تو آپ نے بڑی اچھی کی ہے, بات رسول اللہ کے اعمال کے بارے میں, آپ کی سیرت کے بارے میں کسی نے تھوڑی سی بھی بات کر لی, ہم فوراً کہتے ہیں ہاں بات تو آپ کی بڑی معقول ہے اور بڑی اچھی ہے. اور پھر ہم بھی ان شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں, حالانکہ ہمارا ایمان کب کا رخصت ہو چکا ہوتا ہے. مجھے ایک آدمی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے شادی کر لی جبکہ آپ کی عمر زیادہ تھی اور حضرت عائشہ کی نوعمری تھی, تو یہ تو عقل کے تقاضوں کے خلاف ہے. تو میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں شادی کی تھی اس وقت آپ کے بڑے بڑے دشمن موجود تھے. ابو جہل موجود تھا اور ابو لہب موجود تھا اور عتبہ اور شیبہ موجود تھا. یہ اعتراض تو ابو جہل نے بھی نہیں کیا, تو اس سے بڑا ابو جہل بنتا ہے. ابو جہل نے رسول اللہ کے بارے میں جو کچھ کہا, یہ اعتراض تو ابو جہل نے بھی نہیں کیا, وہ تو اس سے بڑا ابو جہل بنتا ہے. یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی اس معاشرے میں یہ کوئی معیوب نہیں تھا, یہ ایک معمول کا معاملہ تھا جو رسول اللہ نے کیا تھا. اگر یہ معیوب ہوتا تو سب سے پہلے تو قریش مکہ آسمان سر پہ اٹھا لیتے کہ یہ کیا کر دیا ہے, تو اس معاشرے میں یہ ایک معمول کی کارروائی تھی. تو آج کل کا نوجوان ایسا ہے, چونکہ رسول اللہ کے کمالات, آپ کی صفات, آپ کے احوال اور آپ کے اخلاق سے ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا, تو کوئی بھی بندہ تھوڑی سی بات بھی کر لیتا ہے, ہم فوراً اس تشکیک کے بہاؤ میں بہہ جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, حالانکہ ہمارا ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے. ہماری یونیورسٹیوں میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ پروفیسر حضرات اور یہ دکتور حضرات جو ہوتے ہیں ان کا کام شک میں ڈالنا ہے لوگوں کو. یعنی سارے نہیں, کئی تو ماشاءاللہ بہت اچھا کام کرتے ہیں, لیکن بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ باہر کی دنیا سے پڑھ کے آتے ہیں اور ان کے کام ہی یہی ہوتا ہے کہ معمولی اشارے کنائے کے ذریعے نوجوانوں کے دماغ میں وہ شکوک و شبہات انجیکٹ کرتے رہتے ہیں. نوجوان بیچارے سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, حالانکہ ان شکوک و شبہات کی وجہ سے اسلام سے وہ خارج ہو چکے ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا.
تو لہٰذا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں خود پتہ نہیں ہے رسول اللہ کی سیرت کا اور آپ کے کمالات کا۔ اگر ہمیں رسول اللہ کی سیرت، آپ کے اخلاق اور آپ کے کمالات سے حقیقی معنوں میں آشنائی ہو گئی تو یہ جو لوگ اعتراضات کرتے رہتے ہیں، ان اعتراضات سے ہم کبھی متاثر نہیں ہوں گے۔ لہٰذا اپنا ایمان بچانے کے لیے رسول اللہ کی سیرت کو سمجھنا، مطالعہ کرنا یا اس طرح کے پروگراموں میں شرکت کرنا یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔